بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ سب سے پہلے تو کشمیر کی ہم نے بات کرنی ہے، لیکن عمران خان صاحب کے حوالے سے ایک خبر چلائی گئی میڈیا پہ، اور خبر یہ تھی کہ عمران خان صاحب کو اسپتال میں منتقل کیا گیا۔ پھر فوری طور پہ پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگ وہاں پہ گئے، کیونکہ اب کافی ٹائم ہو گیا ہے، بڑا لمبا عرصہ ہو گیا ہے عمران خان صاحب سے کسی کی ملاقات نہیں ہوئی، اور کچھ پتہ نہیں ہے کہ ان کی صحت کیسی ہے، کچھ پتہ نہیں ہے کہ ان کی آنکھ کی حالت کیسی ہے۔ انہیں قید تنہائی کا ایک ٹارچر دیا جا رہا ہے۔ دیکھیں، اگر عمران خان صاحب کے اوپر جتنے مقدمات ہیں، فرض کر لیں ایک لمحے کے لیے کہ وہ درست ہیں، لیکن اس کے باوجود کیا آپ ایک قیدی کے تمام حقوق چھین سکتے ہیں؟ عمران خان صاحب کو ناکردہ جرائم کی سزا دی جا رہی ہے، یعنی کسی بھی عدالت نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ عمران خان کو قید تنہائی میں رکھا جائے۔ قید تنہائی خود ایک ٹارچر ہے، اور کسی عدالت نے عمران خان صاحب پہ ٹارچر کرنے کا حکم نہیں دیا، یا اپنے فیصلے میں ایسی کوئی بات نہیں کہی۔ اور یہ کتنا بڑا ٹارچر ہے میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں، کیونکہ میں 5 مہینے تک بالکل اکیلا تھا، ایک چھوٹی سی کار کے اندر ایک چھوٹی سی جگہ پہ انہوں نے مجھے پھینک دیا تھا، اور میں 5 مہینے تک بالکل اکیلا تھا۔ تو میں یہ جانتا ہوں کہ وہ کتنا تکلیف دہ ہے جیسے عمران خان کو اس وقت رکھا گیا ہے۔ یہ بہت بڑی ذہنی اذیت ہے، یہ جسمانی ٹارچر سے بھی بڑا ٹارچر ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ گئے، جنید اکبر بھی گئے، انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا، شاہد خٹک اور دیگر لوگ بھی گئے۔ انہوں نے کہا جی ہم نے پورا اسپتال چیک کیا، عمران خان کو یہاں پہ اسپتال میں نہیں لایا گیا۔ یہ خبر کیوں چلوائی گئی؟ کسی سورس نہیں دی ہوگی۔ اب بہت ممکن ہے کہ میڈیا کو اپنے کسی سورس سے یہ خبر مل گئی ہو اسپتال میں۔ بعض اوقات کنفیوژن بھی ہو جاتا ہے، غلط خبر بھی چل جاتی ہے، خبروں کا فلو بہت تیز ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پہ کیونکہ ماحول ایسا ہے آج کل، ہر چیز کو دیکھا جاتا ہے شک کی نظر سے، کہ بہت ممکن ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے یا حکومت نے کسی چیز سے توجہ ہٹانے کے لیے، کیونکہ دیکھیں ان کے پلے تو ککھ نہیں ہے، جو کشمیر میں انہوں نے کر چھوڑا ہے، جس طریقے سے لوگوں کو انہوں نے دیوار کے ساتھ لگا دیا، اب کشمیری ڈٹ کر کھڑے ہو گئے ہیں۔ کشمیریوں کا رد عمل پاکستانیوں کے رد عمل سے مختلف نکلا، یعنی اگر لاہور کے لوگ ایک دن بھی اس طرح نکلتے، لاہور کی جو آبادی ہے وہ ٹوٹل کشمیر کی آبادی سے ڈبل سے زیادہ ہے۔ کشمیری تو 4.5 ملین ہے، اور لاہور میں 1 کروڑ سے زائد کی آبادی ہے۔ صرف لاہور کے لوگ ہی کشمیریوں جیسا رد عمل دیتے تو آج صورتحال کچھ اور ہوتی۔ 1 لاکھ کے قریب گھروں میں چادر اور 4 دیواری کا تقدس پامال کیا گیا، لیکن کسی نے بادر ہی نہیں کیا۔ اور کشمیر میں جب پولیس جاتی ہے یا FCC جاتی ہے، وہاں سیکیورٹی فورسز کے لوگ جاتے ہیں، وہ جب چادر اور 4 دیواری کا تقدس پامال کرنے لگتے ہیں، لوگوں کو گرفتار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ابھی کوٹلی سے تازہ مناظر آئے ہیں۔ اس سے پہلے کئی علاقوں سے مناظر آ رہے ہیں کہ لوگ پولیس کو ہی گھیر لیتے ہیں، یعنی کسی کے گھر میں پولیس گھسی ہے، پورے علاقے کے لوگ اکٹھے ہوئے، انہوں نے پولیس کو گھیر لیا۔ بتاؤ جی کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ ان کے گھر میں کیوں گھسے ہو؟ وارنٹ دکھاؤ، کوئی قانونی کارروائی کر رہے ہو تو اس کا جواز دو۔ تو لوگ پکڑ لیتے ہیں پولیس کو، وہاں پھر پولیس منتیں کر رہی ہوتی ہے جی کہ آپ واپس جانے دیں۔ اچھی بات یہ ہے کہ جو کشمیر کے لوگ ہیں وہ پھر جب پکڑ لیتے ہیں پولیس کو یا سیکیورٹی فورسز کو، پھر وہ مارتے نہیں ہیں، وہ ان کی ویڈیو بناتے ہیں، اور وہ ان سے کہلواتے ہیں کہ دیکھیں اب آپ بتائیں کہ کیا آپ ہمارے ساتھ جائز کر رہے ہیں یا ناجائز کر رہے ہیں، کیا آپ ہمارے ساتھ زیادتی نہیں کر رہے ہیں، آپ ہمارے گھروں میں گھس رہے ہیں، ہم تو صرف اپنا حق مانگ رہے ہیں، دیکھیں ہم آپ کو آپ کہہ کے بلا رہے ہیں، آپ ہمیں مارتے ہیں، جب ہم آپ کے قابو آتے ہیں آپ ڈنڈوں سے مارتے ہیں، گولیوں سے مارتے ہیں، لیکن جب آپ ہمارے قابو آتے ہیں دیکھیں ہم آپ کو نہیں مار رہے، آپ کو عزت سے بٹھایا، آپ کو پانی بھی پلا رہے ہیں۔ حالانکہ جن پولیس والوں کو گولیاں لگی زخمی ہوئے، انہیں بھی جو مقامی لوگ ہیں وہی ریسکیو کر رہے تھے، ان کو اٹھا کر لے کر جا رہے تھے۔ اب یہ اس کی انکوائری ہونی چاہیے کہ انہیں گولیاں کیسے لگیں اور کیا ہوا۔ آپ نے معاملہ حل کرنا ہے، اپنے اور نفرت نہیں پھیلانی اور لڑائی نہیں کرنی، تو فار گاڈ سیک اس لڑائی کو ختم کریں۔ جو کچھ اس وقت لوگوں کے موبائل فونز کے اندر ہیں، جو ویڈیوز بن چکی ہیں، اگر یہ ساری پبلک ہو جائیں تو دنیا میں کیا مذاق اڑے گا پاکستان کا، بڑی بدنامی ہو جائے گی۔ اور اب کچھ تھوڑی سی اطلاعات آ رہی ہیں کہ شاید مذاکرات ہو جائیں، کیونکہ شہری ڈٹ کر بیٹھ گئے ہیں۔ اس وقت کی سچویشن کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے پہلے رکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے۔ عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا ایک اکاؤنٹ ہے، وہاں سے جو خبر آتی ہے آفیشلی وہ یہ ہے کہ لاک ڈاؤن اور لانگ مارچ جاری ہے، عارضی طور پر راولا کوٹ شہر کے اطراف دھردے دیے گئے ہیں، ہم حکمت عملی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، افواہوں پر بالکل دھیان نہ دیں، قیادت کے فیصلوں کو فالو کریں، برستی ہوئی گولیوں میں پرامن رہ کر ہم حکمرانوں کو اعصابی شکست دے چکے ہیں۔ لانگ مارچ ختم ہوگا اور ہمارے تسلیم شدہ مطالبات پر عمل کرنے پڑیں گے، اور جب تک آخری کشمیری زندہ ہے یہ لانگ مارچ جاری رہے گا۔ عمر نذیر کشمیری نے یہ کہا۔ ایک اور سٹیٹمنٹ عمر نذیر کشمیری کے اپنے اکاؤنٹ سے بھی آیا ہوا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ
لاک ڈاؤن اور لانگ مارچ جاری ہے. عارضی طور پر راولہ کوٹ شہر کے اطراف دھرنے دیے گئے ہیں. ہم حکمت عملی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں. افواہوں پر بالکل کان نہ دھریں. قیادت کے فیصلوں کو فالو کریں. ہم پرامن رہ کر حکمرانوں کو اعصابی شکست دیں گے. لانگ مارچ ختم ہوگا اور ایک ہی صورت میں ایسا ممکن ہے کہ لانگ مارچ ختم ہو جائے کہ ہمارے جو مطالبات ہیں جن کو پہلے تسلیم کیا گیا تھا ان پر عمل درآمد کرو. نہیں تو جب تک آخری کشمیری زندہ ہے تب تک یہ مارچ زندہ رہے گا. فتح کی سمت متحد. بڑے چلو بڑے چلو. یہ جناب ایک ٹویٹ سردار عمر نذیر کا جو آفیشیل اکاؤنٹ ہے وہاں سے ایک ٹویٹ کیا گیا ہے. تو اس وقت سچویشن یہ ہے کہ لانگ مارچ اور دھرنے جاری ہیں اور راولہ کوٹ کو تینوں طرف سے گھیرا ہوا ہے لوگوں نے اور وہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں بہت بڑی تعداد میں, ہزاروں کی تعداد میں. راولہ کوٹ میں سیکورٹی فورسز بہت بڑی تعداد میں. ایک بات آپ اور یاد رکھیے گا کہ کشمیر ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پہ زیادہ دیر تک آپ دوائیوں کی, فیول کی اور اجناس کی یعنی کھانے پینے کی اشیاء کی آپ سپلائی روک دیں تو کافی پرابلم ہو جاتی ہے. تو حکومت کو جلدی یہ ساری چیزیں حل کرنی پڑیں گی. حکومت کو جلد از جلد ان معاملات کو نمٹانا پڑے گا. وہ زیادہ دنوں تک اس سچویشن میں نہیں رہ سکتے اور یہ ایک اعصاب کی لڑائی ہوتی ہے. اس وقت اعصاب کی لڑائی ہے. حکومت یہ دیکھنا چاہتی ہے کہ کشمیری کب تک بیٹھتے ہیں. ہو سکتا ہے کشمیری تھک کر واپس جانا شروع ہو جائے, ان کی تعداد کم ہو جائے, کیونکہ پاکستان میں انہوں نے ایسی چیزیں ہوتی ہوئی دیکھی. انہوں نے دیکھا جب دھرنے پہ لوگ بیٹھ گئے تو تھوڑے عرصے میں وہ کم ہوتے ہوتے آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو گئے اور پھر وہ لوگ شام کو آ جاتے تھے, صبح چلے جاتے تھے. پاکستان میں ہر طرح کے دھرنے میں ہر جگہ پہ یہی ٹرینڈ دیکھا گیا. لیکن کشمیری جو ہے وہ سارے کام کاج چھوڑ کے وہ وہاں کر بیٹھ گئے. میں نے آپ کو اس سے پہلے بتایا تھا کہ راولہ کوٹ اور سراؤنڈنگ میں لوگوں نے ایک ایک مہینے کا راشن اکٹھا کر لیا. کئی لوگوں نے اس سے زیادہ کا راشن بھی اکٹھا کر لیا. مجھے کئی میرے صحافی دوست ہیں, انہوں نے بتایا تھا کہ ان کے اپنے گھر والوں نے راشن اکٹھا کیا ہے ایک ایک دو مہینے کا, اور اضافی راشن اس لیے اکٹھا کیا ہے کہ آس پاس کے لوگوں کو اگر ضرورت پڑے تو انہیں بھی راشن دیا جا سکے. تو کشمیریوں نے پوری تیاری کی اور وہ تیاری کے ساتھ اپنے مطالبات کے حق میں نکلے ہوئے ہیں. مراد سعید نے ناظرین یہاں پہ ایک ٹویٹ کیا ہے اس ساری سچویشن کو لے کر. دیکھیں جو کالم لکھا نا سہیل وڑائچ نے, اس نے ایک نئی بحث کو چھیڑ دیا کہ جناب شاید یہ حکومت جانے والی ہے. تو میں آپ کو کلیئرلی پچھلے ویلاگ میں کہہ چکا ہوں یہ سارے مل کے عمران خان کو دیوار کے ساتھ لگا رہے ہیں. کسی کو کوئی لگتا ہے کہ یہ حکومت چلی جائے گی, کوئی نیا الیکشن آ جائے گا, کوئی فیئر اینڈ فری الیکشن ہو, تو نہیں ہوگا. جب تک آپ انگلی ٹیڑھی نہیں کریں گے گھی نہیں نکلے گا. یہ بات سہیل آفریدی نے کی تھی ایک دن اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ اب آرام سے مسئلہ حل نہیں ہوگا, یعنی یہ گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکلے گا, یہ لاتوں کے بوت باتوں سے نہیں مانتے. تو سہیل آفریدی یہ بات کہہ کر گئے اور بڑے زوردار طریقے سے کہہ کر گئے کہ رمضان میں یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. کچھ بھی نہیں ہوا. رمضان کے بعد چھوٹی عید آئی, پھر کچھ نہیں ہوا. اس کے بعد پھر کچھ نہیں ہوا. بقرہ عید آ گئی, بقرہ عید میں کچھ نہیں ہوا. بقرہ عید کے بعد بھی کچھ نہیں ہوا, آگے بھی کچھ نہیں ہونا. اس کی وجہ یہ ہے کہ سہیل آفریدی کی جتنی مجھے سمجھ آئی ہے وہ اب مفاہمت کی پالیسی پہ چل پڑے. مریم نواز سے لاکھ اختلاف کریں لیکن ایک بات انہوں نے زبردست کہی تھی جب وہ اپوزیشن میں تھے. انہوں نے کہا تھا کہ مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی. پی ایم ایل این نے تھوڑی بہت جتنی وہ مزاحمت کر سکتے تھے انہوں نے کی اور پھر مفاہمت بھی شاندار طریقے سے ہوئی. لیکن وہ جو مزاحمت انہوں نے کی نا وہ ملی بھگت کر کے کی تھی.